عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه ابو داود۔ مسجد کے چند آداب کل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ پہلا ادب کہ جب بھی مسجد کے اندر آیا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنایا جائے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوں دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھیں اور ساتھ دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد کا دوسرا ادب کہ ہم صاف ستھرا لباس ڈال کے آئیں۔ مسجد کا تیسرا ادب کہ ہم کوئی بھی بدبودار چیز کھا کے نہ آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاز اور لہسن یہ بدبو والے ہوتے ہیں، کچا کھانے سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ کھا کے مسجد کے اندر آنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھی طرح منہ کو صاف کر کے مسواک کر کے پھر آیا جائے۔ اسی طرح یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ پان، ان کو کھانے سے بھی منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص سگریٹ پان وغیرہ کو استعمال کرتا ہے بعد میں مسجد کے اندر آنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس کی بدبو کو مارے، اچھی طرح سے منہ کو صاف کر کے پھر مسجد کے اندر آئے۔ مسجد کا چوتھا ادب ہم مسجد کے اندر کسی بھی جگہ پر تھوکیں نہ۔ اور مسجد کا پانچواں ادب کہ ہم مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کہیں کوئی تنکا پڑا ہو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو صرف اسی لیے جنت دے دی تھی کہ اس نے مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی تو ویسے ہی الطہور شطر الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو مسجد بنانے کا حکم دیا ہے، یعنی گھروں کے اندر نفلی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفل نماز ادا کیا کرو، کیونکہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنا حرام ہے۔ جو شخص گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ اپنے گھر کو قبرستان بنا رہا ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کے اندر اس کو مسجد بناؤ، نفل نماز ادا کیا کرو۔ ساتھ ہی آپ نے مسجد کے آداب بتلائے، وَأَن تُنَظَّفَ، مسجد کا ادب یہ ہے اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور یہاں تک آپ نے فرمایا وَتُطَيَّب، مسجد کو تو خوشبو بھی لگانی چاہیے، یعنی مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح مسجد کا چھٹا ادب کہ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تحیۃ المسجد، مسجد کے لیے جو 2 رکعات ہیں اس کو پڑھا جائے۔ یہ آج بہت بڑا المیہ ہے، مسلمانوں کے اندر بہت بڑی سستی ہے کہ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ 2 رکعتیں جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے یہ پڑھنی چاہیے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا میرے صحابہ، قیامت کے قریب لوگ مسجدوں کے قریب سے گزر جائیں گے، مسجدوں کے اندر سے گزر جائیں گے، لیکن 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا گوارہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھ لیں یہی حساب ہے، یہ فلاں کیوں آیا ہے، یہ پانی بھرنے کے لیے آیا ہے، پانی بھرتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ فلاں کیوں آیا ہے، یہ واش روم کرنے کے لیے آیا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ کوئی شخص کس سے ملنے آ جاتا ہے، اسی طرح ہم نمازی ہیں، آتے ہیں ویسے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ مسجد کو مسجد کا حق نہیں دیں گے، مسجدوں کے قریب سے مسجدوں کے اندر سے گزر جائیں گے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جب بھی مسجد کے قریب سے گزر ہوتا اندر جاتے وضو کرتے تحیۃ المسجد کو ادا کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد کے اندر آئے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعات تحیۃ المسجد کو پڑھ نہ لے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ امام کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی تحیۃ المسجد کو ادا کیا ہے؟ قال لا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو اور اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ۔ بہت سے علماء کہتے ہیں یہ تحیۃ المسجد واجب ہے، ضروری ہے، جو شخص تحیۃ المسجد پڑھے بغیر ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے وہ گناہگار ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
مسجد کا ساتواں ادب، ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، ساتھی نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کے آگے سے نہ گزریں۔ کسی نمازی کے آگے سے گزر جانا یہ بھی گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت 507 ہے، لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف خیرا له من ان یمر 40، کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو وہ 40 سال بھی کھڑا رہنا پڑے، کھڑا رہے گا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے بھول گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کہا تھا یا 40 ماہ کہا تھا یا 40 دن کہا تھا۔ چلو ہم سب سے کم ہی لگا لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن کہا ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو پتہ چل جائے نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ تو 40 دن کھڑا رہے گا، اس کے آگے سے گزرے گا نہیں۔ اس سے بھی بڑی بدبختی دوسری روایت کے اندر بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی نمازی کی نماز کو کاٹتا ہے، آگے سے گزرتا ہے، کأنہ شیطان، وہ شیطان ہے۔ اس سے بڑی شقاوت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے سب سے مکروہ، لعین اور مردود چہرے کے ساتھ اس بندے کو تشبیہ دے دی۔ اس لیے یہ بھی ادب ہے، مسجد کے اندر آئیں، کوئی ساتھی نماز پڑھ رہا ہو، ہم اس کے آگے سے نہ گزریں۔ مسجد کا 8واں ادب، مسجد کے اندر شور نہ کیا جائے۔ یہ شور کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ہم اس کا آج اہتمام نہیں کرتے، ہمارے اسلاف بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، شور کے لیے نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر قصہ آتا ہے، صاحب بن یزید رضی اللہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ کھڑے ہوئے تھے، 2 شخص مسجد نبوی کے اندر شور کر رہے تھے۔ کہتے میں ان کو دیکھ رہا تھا، پیچھے سے مجھے کسی نے کنکری ماری، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا جاؤ ان دونوں آدمیوں کو لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، ان دونوں کو لے کے آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارا تعارف کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں، ہم مہمان ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مہمان نہ ہوتے، تم مہمان ہو، اگر تم مہمان نہ ہوتے یعنی مدینہ کے رہنے والے ہوتے، لأوجعتکما، میں تم دونوں کو ضرور سزا دیتا۔ کیوں؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو، یعنی اللہ کے گھر کے اندر تم شور کر رہے ہو، میں تمہیں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں تم مہمان ہو، اگر تم مدینہ کے رہائشی ہوتی میں تم دونوں کو سزا ضرور دلواتا۔ اس لیے مسجد کے اندر شور کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح مسجد کا 9واں ادب کہ مسجد کی اشیاء کی حفاظت کی جائے، کسی چیز کو اٹھایا نہ جائے، چوری نہ کی جائے، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ ہماری مساجد سے جوتے محفوظ نہیں رہتے، چوری ہو جاتے ہیں۔ گرجا گھر ہیں، کلیسے ہیں، ان سے جوتے اٹھائے نہیں جاتے۔ سکھوں کے گردوارے ہیں، وہاں سے جوتا چوری نہیں ہوتا۔ مسجدیں ہیں، مسلمان ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے، یہاں سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ ایک کالم نگار اپنے کالم کے اندر لکھتا ہے کہ میں ایک سکھ کے ساتھ گردوارے کا وزٹ کرنے کے لیے گیا، میں نے اپنے جوتے کو اٹھا لیا۔ سکھ نے کہا کہ بھائی جان اپنے جوتے کو رکھ دے، یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے بلکہ سکھوں کا گردوارہ ہے، یہاں سے کوئی جوتا نہیں اٹھاتا۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ بلکہ جاپانیوں کا یہ کلچر ہے، جاپنیز اپنے جوتے گھر کے باہر اتار کے جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک گلی کے اندر 100-150 گھر ہے، سب کے جوتے گلی کے باہر، گھر کے باہر ہیں، گلی کے اندر کوئی بھی جوتا اپنے گھر کے اندر لے کے نہیں جاتا، وہاں سے اٹھائے نہیں جاتے۔ وہ لوگ جن کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کے دن کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا دنیا شروع ہوگی، ایک دھماکہ ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی ایمانداری دیکھیں، گلیوں کے اندر جوتے پڑے ہیں، کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، ہم مرنے کے بعد اپنے پر یقین رکھتے ہیں، جنت کا حصول چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر جوتے محفوظ نہیں، اس لیے مسجد کی اشیاء کی حفاظت کرنا، یہاں سے چوری نہ کرنا، یہ مسجد کا ادب ہے۔ آخری ادب کہ جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں۔ صحیح مسلم کی 713 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد سے باہر نکلو اپنا بایاں پاؤں مسجد سے باہر رکھو اور ساتھ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا۔ ان آداب کو جو کہ مسجد کے ہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر